السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی برادر اینڈ سسٹر، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت اہم ٹاپک ہے قرآن کے معاملے میں۔ دیکھیے، جو لوگ حفظ کر رہے ہیں یہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہونے والی ہے، کیونکہ میں نے جو چیزیں فیس کی ہیں اپنے وقت پہ جب میں حفظ کر رہا تھا، اور حفظ کے بعد میں چاہتا ہوں آج کے اسٹوڈنٹس جو آج حفظ کر رہے ہیں ان کو یہ سب چیزیں فیس نہ کرنی پڑے۔ جب ہم قرآن حفظ کرتے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ کانسنٹریٹ ایک ہی چیز پہ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن یاد رکھنا ہے اور سنانا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں وہ اردو ہوتی ہے، اور دعائیں ہوتی ہیں، طریقے ہوتے ہیں، بہت سارے آداب سکھائے جاتے ہیں، یہ بیسک چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ لیکن قرآن کے معاملے میں ہمیں کچھ نہیں سکھایا جاتا۔ قرآن صرف پڑھنا سکھایا جاتا ہے، اس کو سمجھنا، اس پہ تدبر کرنا، اس پہ فکر کرنا۔ قرآن کی کوئی فکر، جتنا میں نے ایکسپیرینس کیا ہے، قرآن کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا جاتا تھا سوائے یاد کرنے کے۔ جب میں نے حفظ کیا، حفظ کے بعد میں لوگوں سے ملا، تو جب میں نے حفظ مکمل کیا تو میں بڑا ایک جذبے میں تھا، میں قرآن کا حافظ بن گیا ہوں، یہ سب چیزیں میرے ذہن میں چلتی تھی۔ ایک دن ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا، کیا تمہیں پتہ ہے سبحان ربی الاعلی کا مطلب کیا ہے؟ میں ایک دم سے شاک ہو گیا، مجھے پتا ہی نہیں کہ مطلب انہوں نے مجھ سے کیا پوچھی ہے اور مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں۔ تو یہ چیز میں چاہتا ہوں آج کے دور میں، آج کے جو طالب علم ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو حفظ کر رہے ہیں، انہیں یہ چیزیں فیس نہ کرنی پڑے۔ ایٹ لیسٹ انہیں اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ جو ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہے، تاکہ ہم دوسروں کو سمجھا سکیں، بتا سکیں کہ یہ قرآن کا مطلب ہے، یہ سورہ فاتحہ کا مطلب ہے، یہ سبحان ربی الاعلی کا مطلب ہے، یہ سبحان ربی العظیم کا مطلب ہے۔ ایٹ لیسٹ اتنا پتا ہونا چاہیے ایک حافظ کو۔ لیکن جب ہم نے حفظ کیا اس وقت ہمیں نہیں معلوم تھا، کیونکہ ہمیں بتایا نہیں گیا اس بارے میں۔ تو اسی کے اوپر یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اللہ نے کتنی تاکیدوں کے ساتھ ہمیں بتایا ہے کہ قرآن پر کتنا آپ کو غور و فکر کرنی چاہیے، کتنا اس پر تدبر کرنا چاہیے، اور کتنا اس کو سیکھنا چاہیے۔ تدبر، قرآن پر غور و فکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیت پر غور کریں اور عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ پہلی آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں ہی اللہ نے کہا ہے غور و فکر کرے اور نصیحت حاصل کریں۔ قرآن ہدایت کے لیے ایسی کتاب ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ ہماری بیماری کا علاج ہے، خواہ وہ روحانی ہو یا جسمانی۔ یہ وہ نور ہے جو باطل کے اندھیروں میں حق کی راہ کو روشن کرتا ہے۔ قرآن نے انسان کے لیے اللہ کی زمین پر اس کے ماتحت بندیوں کے طور پر رہنے کے قانون احکام موجود ہیں۔ یہ برکتوں اور ہمیشہ رہنے والی حکمت کی کتاب ہے جو خبردار کرنے والی اور خوشخبری دینے والی ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ خبردار کرنے والی کتاب ہو یا خوشخبری دینے والی کتاب ہے، ہمیں نہیں پتا تھا، صرف ہم نے یاد کیا ہے۔ لیکن الحمدللہ جو ہمارے استاد اکرام ہیں انہوں نے بڑی محنت کی ہمیں قرآن یاد کرانے میں اور یاد رکھنے کے لیے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں تمام بھلائیاں عطا کرے۔ قرآن کا بنیادی مقصد اس کے پیغام سے رہنمائی حاصل کرنا اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ صرف قرآن کی تلاوت یا اس کے الفاظ کو حفظ کرنا کافی نہیں ہے، اگرچہ دونوں اعمال ضروری ہیں، لیکن ان کے ساتھ گہرا غور و فکر اور قرآن کو زندگی گزارنے کا مخلصانہ عزم ہونا چاہیے، جو کہ ہمیں نہیں آتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت میں اپنے آپ کو قرآن کے الفاظ کو دہرانے اور جنازوں، قبرستانوں اور گھروں میں اس کو سریلی آوازوں میں پڑھنے اور مصحف اٹھانے یا گھروں میں چھوڑنے تک محدود کر دیا ہے، اور یہ وہ بھول گئے کہ قرآن کی حقیقت کو سمجھنے میں اس کی سب سے بڑی برکت ہے۔ اسے اپنے کردار کی شکل دینا، اس کے احکام پر عمل کرنا اور اس کی ممانعتوں سے دور رہنا۔ قرآن کے عکاسی، تلاوت، حفظ سے جڑنا، سمجھنا، اس کے خاص لوگوں کا بننا، اس پر عمل کرنا، اسے پکارنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ آیت قرآن کے معنی جاننے کے فرض ہونے کی دلیل ہے۔ یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ آہستہ پڑھنا تیز قرات سے افضل ہے، کیونکہ تیز تلاوت سے تدبر صحیح طور پر نہیں ہو سکتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی اس بارے میں، اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی کتاب یعنی قرآن پر غور و فکر کریں، اس کے معنی پر غور کریں
اور اس کے اصولوں اور اسباق پر گہرائی سے غور کریں۔ اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے جو کچھ بھی ضروری ہے اس پر غور کریں۔ قرآن پر غور کرنا، تدبیر کرنا دل میں ایمان کو بڑھاتا ہے اور اسے مضبوطی سے جوڑ دیتا ہے۔ قرآن بندے کو اس کے رب کی معرفت، علم اور گہرائی آگاہی دیتا ہے، کس طرح کمال کی تمام صفات اسی کی ہیں اور وہ کس طرح تمام خامیوں سے پاک ہے۔ قرآن اس راستے کا تعین کرتا ہے جو ہمیں اللہ کی طرف لے جاتا ہے، ان لوگوں کی خصوصیت بیان کرتا ہے جو اس راستے پر چل رہے ہیں اور آخرت میں جب یہ اس کے پاس آئیں گے تو کیا حاصل کریں گے۔ یا قرآن اصل دشمن کے بارے میں بتاتا ہے، وہ راستہ جو سزا کا باعث بنے گا، اس راستے پر چلنے والے لوگوں کی خصوصیات اور ان کو انصاف کی سزا کیسے دی جائے گی۔ بندہ جتنا قرآن پر غور کرے گا اتنا ہی علم، عمل صالح اور بصیرت میں اضافہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب اور نیک لوگوں کے لیے تدبر صرف رمضان تک محدود نہیں تھا، یہ ان کی زندگی کا طریقہ تھا، یہ ان کی عبادت کا ایک لازمی حصہ اور ان کی نماز کی بنیادی عنصر تھا۔ اگر ہم اپنے اوپر غور کریں تو آپ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو کیسے بیان کریں گے؟ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کیا اس کے معنی آپ کے دل میں داخل ہوتے ہیں؟ کیا اس کی خوبصورتی آپ کو مسحور کرتی ہے؟ آپ کے لیے قرآن کا کیا مطلب ہے؟ سب سے بڑا رضاکار کاموں میں سے جن کے ذریعے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت اور غور و فکر کرنا ہے۔ لہٰذا قرآن کو صرف برکت کے لیے نہیں پڑھا جا سکتا اور نہ ہی خالی تلاوت کیا جا سکتا ہے، بلکہ اسے غور و فکر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں داخل نہیں ہوا، بلکہ اس کا اثر اس قدر گہرا تھا کہ قرآن نے آپ کو جسمانی طور پر متاثر کیا۔ آپ کے دل کو قرآن کے تدبر کی ضرورت کیوں ہے؟ دل کے لیے قرآن کی تلاوت غور و فکر سے زیادہ فائدہ مند کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسا کرنے سے ہمیں روحانی سفر کے تمام مراحل اور منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ سے محبت اور طلب پیدا کرتا ہے، اس کا خوف اور اس سے امید پیدا کرتا ہے اور انسان کو اس کی طرف توبہ کرنے اور اس پر بھروسہ کرنے کا سبب بنتا ہے اور اس کے فرمان پر راضی ہونا صبر اور شکر کی ترغیب دیتا ہے اور ان تمام خصلتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے جو دل کو زندگی بخشتی ہیں اور اسی طرح دل کو خراب کرنے والے منفی خصلتوں اور اعمال کو روکتی ہے۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ قرآن کی تلاوت غور و فکر کے ساتھ کرنی چاہیے تو وہ کسی اور چیز کی قیمت پر خود کو اس کے لیے وقف کر دیتے۔ لہٰذا قرآن کی ایک آیت کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا بغیر غور و فکر کے پورے قرآن کی تلاوت کرنے سے بہتر ہے۔ یہ دل کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، ایمان میں اضافے کا زیادہ امکان ہے اور اسے ایمان اور قرآن کے مٹھاس کا مزہ چکھنے کا موقع ملتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ایک آیت پڑھتے رہے اور صبح ہونے تک اسے دہراتے رہے۔ آیت کون سی تھی؟ وہ یہ تھی، إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ قرآن کو اس طرح نہ بکھیریں جس طرح ناقص کھجوریں بکھری ہوئی ہیں، اور اس طرح جلدی سے تلاوت نہ کریں جیسے اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے عجائبات پر غور کریں، قرآن سے اپنے دلوں کو حرکت دیں اور اپنی فکر کو صرف سورت کے آخر تک نہ پہنچائیں بلکہ پورے قرآن کی فکر کریں۔ قرآن پر تدبر قرآن کے رازوں کو دریافت کرنے کا راستہ ہے۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ طویل گھنٹے گزارنے اور اس پر غور کرنے سے ہمیں اس کے حیرت انگیز معنی اور پوشیدہ بصیرت کو دریافت کرنے میں مدد ملے گی۔ تدبر غور و فکر ہے جس کے ذریعے انسان مطلوبہ یعنی چھپے ہوئے معنی کا علم حاصل کرتا ہے۔ ایک شخص جانتا ہے، زیادہ غور و فکر کرتا ہے، اتنا ہی اسے وہ معنی معلوم ہوتے ہیں جو اس سے پہلے ظاہر نہیں ہوتے تھے۔ جو شخص غور و فکر نہیں کرتا وہ اللہ کی مدد سے نوازا نہیں جاتا، وہ اس عظیم شان قرآن میں بیان کردہ حیرت انگیز رازوں سے بے خبر رہے گا۔ تدبر زندگی اور قرآن۔ تدبر کا مطلب محض قرآن سے حیرت انگیز جواہرات نکالنا نہیں ہے، بلکہ اس سے ہمیں براہ راست اللہ کے احکام اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی طرف رہنمائی کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت عبادت ہے اور عبادت غفلت سے نہیں کی جا سکتی۔ بعض اوقات ہم صرف اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرنے پر توجہ دیتے ہیں، لیکن ہم انہیں قرآن کے پیغام اور معنی کی ترغیب دینے اور سکھانے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا، یقیناً بندے اور بچے قرآن پڑھتے ہیں اور انہیں اس کے معنی کا علم نہیں تھا۔ انہوں نے اس کے حروف کو حفظ کر لیا لیکن اس کے احکام سے غافل رہے، کیونکہ اس کے کردار اور عمل پر قرآن کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اے قرآن کے علم بردارو، اے حفاظ اکرام،
قرآن نے تمہاری دلوں میں کیا ڈالا ہے، کیونکہ قرآن دلوں کی بہار اور سیراب ہے۔ جو کچھ تم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن جان لو کہ تم اس کے اپنے کلام یعنی قرآن سے زیادہ محبوب چیز کے ساتھ کبھی بھی اس کے قریب نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ بات ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو یا کوئی بھی ہیلپ فل لگی ہو تو جتنا ہو سکے اسے جو حفظ کے اسٹوڈنٹ ہیں ان تک پہنچائیں، ان کے ماں باپ تک پہنچائیں، تاکہ وہ قرآن پر تدبر کر سکیں، قرآن پر غور و فکر کر سکیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کو سمجھ سکیں، جتنا پڑھیں اتنا قرآن کو سمجھ سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو، اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی مجھ سے بتانے میں یا مجھے پڑھنے میں یا سمجھنے میں، اللہ اس کو معاف فرمائے اپنے فضل و کرم سے، اور اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔